لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محسن انسانیت امام الہدا امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں اور میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں،
عزیز بچے اور بچیوں، طالبہ کرام، اللہ دی بارگاہ اندر التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ قرآن و حدیث دے اس درس نو جڑا خطبہ جمعۃ المبارک اندر تھوڑی مسجد دا دنا جا طالب علم عرض کردا ہے، اللہ اپنی رحمت نال انہوں قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں اعلان کر چکیا، دوستاں دا، برکت پوریاں دا بہت دیر تو اصرار سی، نوجوان بڑی دیر تو کہندے آ رہے سن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مکی زندگی اور مدنی زندگی بیان کیتی جائے۔ تو اج اللہ دی توفیق نال، اللہ دی مہربانی نال اتنا پیارا عنوان بیان کرن واسطے وقت آ گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ویسے اسی سارے خطبات اندر، اپنیاں ساریاں تقریراں اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ اور نمونہ ہی بیان کرنے ہاں، لیکن بعض مضامین خصوصیت دے حامل ہوندے نے، ایک بات تے پہرا دے کے توجہ رکھ کے بڑے اہتمام نال بیان کیتی جاندی ہے، او دی کچھ تاثیر اور ہوندی ہے۔ تو اس بات دا تو انہوں پتہ ہے کہ میں قرآن و حدیث دا ادنا جا طالب علم پوری محنت، تیاری اور کاوش کردیا ہویاں بڑی لگن نال میں خطبہ تیار کر کے لے آنا، اور تسی بھی اسی طرح بڑے ہی شوق اور ذوق لگن نال بڑی دور دور تو گرمی دی شدید لہر جو دوڑی ہوئی ہے، اس شدید گرمی دے موسم اندر تشریف لے آندے ہو۔ اللہ میرا تو آڑا ایتھے حاضر ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے اور تہاڑے پیارے پیغمبر جناب محمد، نہیں آواز نہیں آئی، گج کے کہو ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت پیار نال بار والے ساتھی، دور والے ساتھی زیادہ ذرا زوردار، زیادہ ذوق شوق آواز نال نبی تے درود پاک پڑھیا کرن، تاکہ مجمع اندر ایک سوز پیدا ہوئے، گونج پیدا ہوئے، اور بیان کرن والا اس بات تے او دی بڑی معاونت ہوندی ہے، پتہ لگدا ہے کہ بندے با ذوق بیٹھے نے، گل نو سمجھ رہے نے، او دا پھر شرح صدر ہوندا ہے، ذوق کھلدا ہے، بات اچھے طریقے نال او بیان کر سکدا ہے۔ اس کر کے میں عرض کیتا ہے، میرے اور تہاڑے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی مکی زندگی، سبحان اللہ، پیارے پیغمبر دی مکی زندگی ہوئے تے او بھی بے مثال، حضور دی مدنی زندگی ہوئے تے او بھی بے مثال۔ پیارے پاک پیغمبر او شخصیت اور او ہستی نے، اگر سونے نبی عالم ارواح اندر تے تاوی ساریاں تو ممتاز تے آلہ، اگر پیارے نبی عالم دنیا اندر آئے تے سب تو اچے تے آلہ، پیارے نبی دا مکی دور ہوئے تے سب تو آلہ تے سچا تے ستھرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مدنی دور ہوئے تے تاوی سچا تے آلہ تے ستھرا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا لمحہ لمحہ آلہ، لمحہ لمحہ ستھرا، لمحہ لمحہ سچا، میرے نبی دی حضور دی زندگی دے کسے لمحے دا ساری کائنات دے لوگاں دیاں نیکیاں تے ایمان تے انہاں دیاں اچھائیاں مل جان، لیکن پیارے نبی دی زندگی دے ایک لمحے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شخصیت نے، وہ ہستی نے جنہاں دا ذکر اج شروع ہون لگے ہے، اور میری ایک کوشش ہوئے گی، اگر تہاڈا ذوق تازہ رہا نا اللہ دی مہربانی نال، ویسے تے بہت سارے خطبات تاریخاں بھریاں پئیاں نے، سیرت دیاں کتاباں دفتراں دے دفتر لکھے پے نے، لیکن میں ساریاں کتاباں وچوں خلاصاتاً ایویں چلدیاں جنوں بات کہندے نے نا، گل ادھوری بھی نہ رہے، سمجھ بھی آندی جاوے، اس طرح مکی دور میں 10 خطبیاں اندر تقسیم کراں گا اللہ دی مہربانی نال۔ میرا ایک ڈبہ کیسٹاں دا اللہ دے فضل نال تیار ہوئے گا، 10 جمعہ اندر حضور دی مکی زندگی بیان ہوئے گی،
اور 10 جمعے اندر ہی پیارے نبی دی مدنی زندگی بیان ہوئے گی. اللہ دی توفیق نال ہن جم جاؤ, تسلسل پیدا کرو تاکہ میں بات نو بلا تمہید جتھے چھڑیا کریے اتھے شروع کر لیا کریے. ہن توجہ فرمانا کہ اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر اتنی اہمیت دی حامل ایت کہ اس ایت نو اللہ نے قرآن پاک اندر 3 مقام تے بیان فرمایا. اللہ نے ایک تے سورت توبہ اندر انہوں بیان فرمایا, اور دوسرا سورت صف اندر بیان فرمایا, اور تیسرا سورت فتح اندر بیان فرمایا. اور اے دے اندر ایک لطیف اشارہ اور نقطہ موجود ہے کہ لوگوں جس دین نو پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نے, اس دین اندر یہ بات ضروری ہے کہ پہلے اپنے گناہ تو توبہ کر لو اور پھر سب بندی کر لو, اتحاد پیدا کر لو, فتح تہاڈی ہے. یہ دے اندر لطیف نقطہ تے اشارہ موجود ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے او ذات اللہ دی جن نے بھیجے اپنے پیغمبر جناب محمد, میرے تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بالہدی, اللہ نے ہدایت دے کر کے پیارے نبی نو مبعوث فرمایا. وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, فرمایا اللہ نے حق دین دے کر کے بھیجا تاکہ سارے دیناں دے اتے غالب آ جائے. ادیان باطلاتے یہ سچا دین, حق والا دین, دین الحق لیظہرہ, انہاں تے غالب آ جائے. علی الدین کلی, سارے ادیان باطلاتے. وکفا باللہ شہیدا, فرمایا اللہ کافی ہے اس بات تے گواہی دین واسطے, یعنی اللہ ہی کافی ہے. مطلب کہ اللہ نے بات دس چھڑی ہے. سورت فتح اندر وکفا باللہ شہیدا, آخری جملہ بیان کرنے دا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات تے اللہ کریم دی گواہی قرآن دی موجود ہے. اللہ کریم میرے پیارے محبوب پیغمبر, اللہ ہر ویلے حاضر, اللہ ہر ویلے مددگار, اللہ ہر ویلے معاون اور ممد ہوئے گا. تہاڈا اللہ اپنی طرفوں تہاڈا ساتھ دے گا. یہ دا مطلب ہے وکفا باللہ شہیدا, یعنی تہاڈی فتح اندر, سورت فتح اندر بیان کرنے دا مقصد تہاڈی فتح تے نصرت اندر, تہاڈی کامیابی اندر اللہ تہاڈی مدد فرمائے گا. جی اللہ تہاڈی مدد فرمائے گا. اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ, توجہ نال میرے ویر میرے وال ویکھ کے توجہ ویکھنا میرے والے, تاکہ نیند غلبہ نہ کرے. گرمی دا موسم ہے جی, ساتھی کو سست 1-2-4 نظر آندے نے. توجہ نال میرے وال ویکھو, میں بیان کر رہا کہ اللہ تبارک و تعالی دا طریقہ سننا. پیارے نبی دا مکی دور شروع ہو رہا جے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی مکی زندگی پہلا خطبہ اللہ تبارک و تعالی دا طریقہ دسنا چاہنا, اللہ دی سنت میں دسنا چاہنا. ابتدا اندر اللہ نے فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. ہن
اسے نقطے تے ذرا جم کے گل سن ٹھہر کے ذہن نو روکو ایتھے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اللہ دے طریقے اللہ دی سنت کدی تبدیل نہیں جے ہوندی اگر تہاڈا ذوق تازہ ہوئے میں اپنی قومی زبان اندر عرض کراں جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو رب السماوات والارض پانی برساتا ہے جب انسان اپنی غذا کے لیے بے قرار ہوتا ہے تو وہ موسم ربیع کو بھیج دیتا ہے جب خشک سالی کے آثار اس طریقے سے چھائے جاتے ہیں تو آسمان رحمت پر بدلیاں چھا جاتی ہیں اگر زبان جنتیاں والی سننے دا ذوق رکھ دے ہو پیارے محمد رسول اللہ نبی دی زبان سننے دا شوق رکھ دے ہو عربی زبان اندر رب دا کلام بیان ہوئے اللہ کریم فرماوے اللہ الذی یرسل الریاح اللہ کون ہے ہن ویکھیا جے ایدی تفسیر اللہ دے قرآن وچوں جڑی بات میں عرض کر چکے ہاں فرمایا اللہ او جے اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر صحابا اے ہے اللہ ادا ترجمہ سنو تے بات سمجھ آوے فرمایا اللہ او ہے جڑا ہواواں نو گھلدا اے ہواواں نو بھیجدا اے فرمایا او بدلاں نو چلاندیاں نہیں فیبسطو فی السماء کیف یشاء فرمایا اللہ انہاں بدلاں نو پھیلا دیندا ہے جویں چاہندا ہے جویں او دی مرضی ہوندی ہے کتھے فسما آسماناں دیاں بلندیاں دے اندر آسماناں دی طرف انہاں ہواواں نو جڑیاں بدلاں نو اٹھا کے لے آندیاں نے یعنی جتھے جمع دا سیگا آئے گا لفظ ریاح آئے گا یعنی ریاح ریحن نہیں بلکہ ریاح جتھے جمع دا سیگا آئے گا اوتھے رحمت دیاں ہواواں مراد ہونگیاں جتھے ریحن آئے گا اوتھے اللہ دے عذاب دیاں علامتاں اللہ دے عذاب دے جھونکے اللہ دے عذاب دے طوفان اوتھوں مراد ہونگے پورے قرآن اندر یہ اصول موجود ہے نا ایتھے اللہ نے جمع دا سیگا بول کے فرمایا او لوگو اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا اس ویلے اللہ اپنی رحمت دیاں گھٹاواں پیدا فرما دیندا ہے جدوں زمین مردہ ہو جاندی ہے فرمایا وہ پیاسی ہو جاندی ہے اللہ کریم رحمت دیاں ہواواں چلاندا ہے وہ ہواواں بدلاں نو اٹھاندیاں نے پھر اللہ انہاں بدلاں نو فیبسطہ فی السماء کیف یشاء بڑی عجیب بات بیان کرتی اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا اللہ کریم ہی انہاں نو آسمان اندر پھیلا دیندا ہے جویں چاہندا ہے جویں او دی مرضی ہوندی ہے اے معاملہ او دا نظام او دا اپنی مرضیاں نال انہاں نو پھیلا دیندا ہے وا یجعلو کسفا فتر الودق یخرج من خلالی پھر اللہ کریم انہاں بدلاں وچوں پانی برساندا ہے اللہ انہاں چوں میਂਹ وساندا ہے سبحان اللہ رحمتاں دیاں بدلیاں جویں ساون بادوں دیاں جڑیاں بن جاندیاں نے جڑیاں ہی لا دیندیاں نے رحمتاں دی فوار پین لگ جاندی ہے اللہ کریم نے فرمایا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
پھر اللہ انہوں بارش نال سیراب کردا ہے، او دے تک رحمت دے قطرات پہنچدے نے، او دے تک بارش آندی ہے، انہاں علاقیاں تک، انہاں بندیاں تک اللہ اپنے بندیاں وچوں جنہ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر چاہے تے ایک بستی اندر بارش، دوسری بستی اندر خشک سالی، مدتاں گزر جاندیاں نے بارش نہیں ہوندی، قریب دے علاقے اندر ہر ہفتے ہر دن آئے دن بارشاں، اے اللہ دیاں مرضیاں۔ اللہ جتھے چاہے بارش وساندا ہے، جتھے چاہے خشک سالیاں رکھدا ہے نا، مگر او بندے جنہ تک اللہ دیاں رحمتاں پہنچدیاں نے، اللہ دیاں بارشاں دیاں نے، فرمایا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اگے فرمایا جدوں اللہ دی رحمت دی بارش وچ پیندی ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فرمایا خوش ہو جاندے نے، اس ویلے لوگ خوشیاں مناندے نے کہ اللہ نے رحمت دی بارش وسائی ہے۔ خشک سالی تو بعد جدوں گرمی شدت دی، جدوں آب دانا ختم ہو گیا، ڈنگر ڈور بھوک نال خشک سالی نال تڑپن لگ گئے، اللہ دے بندے تڑپ رہے نے، اس ویلے اللہ دا طریقہ یہ ہے، اللہ ہواواں نوں اٹھا کے آسماناں اندر بدلاں نوں پھیلاندا ہے۔ جدوں بارش پہنچدی ہے انہاں بندیاں تک جنہاں نوں اللہ پسند کرے، جنہ تک اللہ بارش وسانا چاہے، فرمایا اذا ہم یستبشرون، خوش ہو جاندے نے۔ پھر اللہ دیاں رحمتاں دے شکریہ اندر او اللہ دے حضور سجدے کردے نے، ایتھے اللہ بہتا دے دے رحمتاں بہتیاں آ جان، اسی لوگ رب نو ویسے ہی بھول جانے ہاں، لیکن اللہ نے فرمایا میرے بندے خوش ہوندے نے تے میرے شکریہ ادا کردے نے۔ ہن توجہ نال بات نو سنیا جے، جس طریقے نال بھائی اے جسمانی تربیت واسطے اے غذا دا انتظام کیتا جاندا ہے، جدوں جسم کمزور ہو جائے، جسم تے اندر ایویں غذائیت دی ضرورت محسوس ہوئے، خوراک دی ضرورت محسوس ہوئے، جس طریقے نال انسانی جسم دی تربیت واسطے، اے دی پرورش واسطے غذا دی ضرورت ہے، مادی انتظام جو اللہ نے غذا دے فرمائے اے دی ضرورت ہے، اسی طریقے نال روحانی زندگی اندر بھی تربیت دا انتظام اللہ نے بنایا۔ انتظام جس اللہ نے انسان نو پیدا فرمایا، جس اللہ نے انسان دی غذا دا بندوبست بنایا، اسے اللہ نے انسان دی روحانی تربیت دا انتظام ہی آپ فرمایا۔ دیکھیا جی انتظام ہو رہا ہے، او والذی ارسل رسولہ بالہدی، انتظام ہو رہا جی انسانی ارتقاء واسطے، سبحان اللہ، انسان دی جناب روحانی زندگی دی کامیابی واسطے، روحانی زندگی دی جناب او دی بقا واسطے اللہ انتظام میں آپ کر رہے ہیں۔ ہن او رب جس رب نے اتنا اچھا انتظام فرمایا، ادھر ویکھنا بڑیاں دلیلاں دے بارے اندر موجود، لیکن اکو دلیل دے کے اپنی بات نو مفہوم سمجھا کے اپنی گل اگے ٹورا۔ اللہ تبارک و تعالی دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کولو جدوں فرعون نے پوچھیا کہ مر ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تیرا رب کون ہے، تہاڈا پروردگار کون ہے؟ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قطعی دلیل دے کے فرمایا، جواب چند لفظاں در بیان فرمایا، کہندے نے ربنا الذی اعطى كل شيء، اے ہے جے رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے اچے خطیب سن، ایک جملے نو پوری خطابت دا رنگ دے چھڑیا، اتنا زورے دے اندر پیدا فرما چھڑیا، سبحان اللہ۔ کہندے نے فرعون دے جواب اندر جدوں نے پوچھیا تیرا پروردگار کون، موسیٰ تہاڈا رب کون ہے؟ کہندے نے ربنا الذی اعطى كل شيء، اے کوئی نویں گل تے نہیں، ساڈا رب ہوئے جڑا ساریاں دا رب ہے، ساڈا رب ہوئے جڑا رب ہے رب۔
او رب جڑا رب ہے سبحان اللہ، پرورش کرنے والا، اللہ پالنے والا، ہر چیز نو عطا فرمانا ہے خلقہ او دی تخلیق دے مطابق، او دی تباہ تے تمنا دے مطابق ہر چیز نو او دے ٹھکانے تے روزیاں پہنچاندا ہے۔ وہ ہے پالن والا میرا رب۔ کہندے نے ساڈا رب ہوئے ربنا الذی، ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، ادے بعد ثم غدا۔ کیوں جی گل نہیں سمجھے؟ گل سمجھ گئے ہو نا؟ اللہ اپنے بندیاں نو رب تے او ہویا کردا ہے جڑا اللہ پیدا فرمان والا بھی ہے۔ پھر اللہ ہر چیز نو او دی طبیعت دے مطابق جویں اللہ نے او دی فطرت بنائی او دے ٹھکانے تے روزی بھی پہنچاندا ہے۔ اے دے بعد ثم غدا، پھر ہدایت بھی دیندا، ثم یہ مانا پھر اللہ ہدایت بھی دیندا ہے۔ سبحان اللہ، روحانی تربیت دا انتظام اللہ نے کیسا کیتا۔ پھر ایتھے بات سمجھ آئے گی، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اللہ نے اور رسولاں نو بھی بھیجیا، لیکن پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بھیج کے اللہ نے آسمانہ تو اپنی ہدایت والی بھی اخیر کر چھڈی۔ ویکھنا، توجہ فرمانا، واہ اللہ تیرے قرآن دی ایک ایک آیت نے اتنے پیارے پیارے مسئلے سمجھا دیتے۔ لوگ کہنے ہیں جی قرآن سمجھ نہیں آندا، ہر بندہ اینو سمجھ نہیں، کیوں بھی سمجھ نہیں سکتے؟ سمجھ سکتا؟ اتنی آسان فہم دنیا دی اور کوئی زبان ہے ہی نہیں جتنی عربی زبان ہے۔ عربی اندر قرآن نازل ہویا، قرآن انسانیت دی بھلائی واسطے اتریا ہے۔ جے انساناں نو سمجھ نہیں آنا تے نازل کدے واسطے ہویا ہے؟ آندا ہے بھائی سارے نو مطالعہ کرنا چاہیے ہے، پڑھنا چاہیے ہے، جناب ایدیاں تفسیراں پڑھنیاں چاہیے نے۔ او لوگ بیچارے اے دو عوام نو بالکل ذہن تو خالی رکھنا چاہندے نے، علم تو دور رکھنا چاہندے نے۔ وہ اپنا انہاں دا دا تکا چنگا چلدا ہے، جو کئی جاندے نے لوگ منی جاندے نے، وہ دور رکھتے نے تساں لوگاں نو کہ بھائی علم والے پاسے نہ آؤ، ترجمہ نہ قرآن پاک دا پڑھو، تفسیراں دی لوڑ نہیں، ہر بندہ اینو سمجھ نہیں سکدا، صرف مولویاں دا کام ہے تے آندا انہاں نو بھی نہیں ہوندا، حالانکہ سمجھدے او بھی نہیں ہوندے۔ ایک بس ماڑی جی نعت یاد کر لئی، ایک کدروں جناب جملے 5-7 کسے شاعر دے لکھے ہوئے رٹ لے تے اونوں ہی جناب ساری زندگی او دا جناب جویں کہندے نے مولانا عبداللہ انصار صاحب کہندے ہوندے نے، ایک جڑا مولوی آوے ایک شعر سٹیج تے پڑھے، جڑا مولوی کہندے نے ادھے چوں کڈنا کی انہاں نے، ہاں جی اس گل طرح ہاں جی جیڑا آندا ہے پانی چ مداڑی پائی پے نے، مطلب کہ ساری زندگی ایویں ہی گزار چھڑدے نے، چند اشعار تے چند نعتیہ مجموعے تے، بس کوئی دین دی بات نہیں۔ آ کہندے نے جناب سمجھ تانوں نہیں آ سکدا، اسی سمجھے ہوئے ہاں، جویں کوئی پوچھے اوویں جو کوئی ذہن چاہندا ہے بات بیان کیتی جاندے نے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ یہ انسان دی ہدایت واسطے اللہ نے نبی بھیجے، نبیاں تے جو اللہ کریم نے آسماناں تو کتاباں نازل فرمائیاں وہ انسانی ہدایت اور رہنمائی واسطے نازل فرمائی، اور بڑا آسان ہوندا ہے دین، انساناں واسطے آیا دین اور بڑا آسان ہے۔ ہن کلی کلی علمی نوعیت دی حالانکہ بات ہے جتھے میں ہن جا رہا جڑی بات کر رہا، لیکن عام فہم ہے، ہر بندہ ہی سمجھ رہا، کسے دے ذہن اندر کوئی اشکال پیدا ہو ہی نہیں رہا۔ جی میں عرض کر رہا، ویکھو جملہ ایک ایت اللہ نے قرآن پاک دی او بڑائی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ان بولاں نو کہندے نے ساڈا رب اوئے، اس فرعونہ ساڈے رب دے بارے اندر پوچھنا ہے، ساڈا رب تے اوئے جیڑا اللہ ہر چیز نو او دی جگہ تے او دی طبیعت دے مطابق او دے ٹھکانے تے روزیاں پہنچاندا ہے۔ تے پھر ساڈا رب اوئے کلا روزی نہیں دیندا، کلا اونے پیدا ہی نہیں کیتا، اللہ تربیت بھی کردا ہے، اللہ رہنمائی تے ہدایت بھی دیندا ہے۔ سبحان اللہ، واہ قرآن تیری عظمتاں تو قربان۔ ہن تکمیل ہدایت واسطے اللہ کریم نے ختم الرسل محمد ابن عبداللہ دی ولادت با شہادت کی دیے۔ اللہ دے پیارے پاک پیغمبر محمد ابن عبداللہ میرے پیارے نبی دنیا تے تشریف لے آئے، حضور دی ولادت با شہادت ہوئی ہے۔ ایسی امت مسلمان دی تاسیس، امت مسلمان دی بنیاد بنی جا رہی ہے۔ سابقہ
آقا جڑے بادشاہ گزرے نے نا انہاں نو بھلا کوئی کیوں نہیں یاد کردا؟ اس کر کے کہ انہاں نے اپنے ظلم دی وجہ کر کے اپنے قلعے بنائے، غریباں دا مال بٹور کر کے آپ گلشرے اڑائے، اپنے مال بنائے، غریباں تے ظلم ڈھائے، غریباں دا خون چوس چوس کر کے اپنی جائیداداں بلڈنگاں بنائیاں۔ اس کر کے انہاں نو یاد کوئی کیویں کرے؟ انہاں دیاں یاداں مفقود ہو کر کے رہ گئیاں۔ کیا انہاں دے ظلم نو کوئی یاد کر سکدا ہے کہ ساڈے نال اے چنگا کیتا اے کیتا؟ جدوں چنگا کام ان لوگاں کیتا ہی نہیں تے لہذا ان لوگاں نو یاد بھی نہیں کوئی کردا۔ اگر آیا ہے دنیا تے آن والا جے دے بارے اندر اللہ نے آسمان تو قرآن بنا چھڑے، یاداں اتنیاں تازہ رہیاں کہ 15ویں صدی دا کوئی ادنا جا طالب علم قاری یعقوب بھی بیان کرے ایویں لگے جویں دین محمدی آج ہی آسماناں تو اترے آئے۔ اللہ دے نبی دیاں یاداں نقشے بج جاندے نے۔ ایسے کر کے فرمایا او والذی اور ارسل رسولہ بالہدی۔ ہن مذاہب اندر تمام سابقہ مذاہب اندر یہودیاں دا مذہب ہے، سب تو بڑی بات یہودی لوگ کردے نے، کہندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھنا اتنا بڑا جہاد کیتا، انہاں دا دن منانے دے قابل، انہاں نے فرعون کولو بنی اسرائیل نو نجات دلائی، منیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بڑا کارنامہ، اللہ دے نبی موسیٰ دی بڑی محنت، اللہ دے نبی موسیٰ دی بڑی قدر اور منزلت ساڈے دل اندر موجود ہے، انہاں دی تہ دل دیاں گہرائیاں نال قدر کرنے آ۔ لیکن یاد رکھو ادھروں جناب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مگر صرف بنی اسرائیل واسطے۔ کیوں جی گل سمجھو، ادھروں جناب یہودی لوگ حضرت موسیٰ دے بارے اندر بات کردے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو منن والے اسرائیلیاں دے یعنی سب تو مین نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہاں نو منن والے کہندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا انقلاب بابا کیتا، بڑا صرف اور صرف بنی اسرائیلیاں واسطے۔ لیکن لوگوں پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت جویں اللہ نے اے سورج دے بارے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، فرمایا سورج نو بنایا اللہ کریم نے روشن چراغ۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے نے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے آسمان میں سورج کو چراغ بڑا ہی روشن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اندر یعنی پوری زمین واسطے روشنی مہیا کردا ہے، لائٹاں دا انتظام اے سورج دی طرف ہوندا ہے، روشنیاں پہنچاندا ہے، غذا تے پھلاں نو پکاندا ہے، فصلاں نو پکاندا ہے۔ اللہ نے فرمایا پوری زمین واسطے اللہ نے انتظام فرمایا تے آسمان دے سورج دا انتظام فرمایا، انہوں روشن چراغ بنایا۔ اسی طریقے نال پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ظہور نو اللہ کریم نے سراج آکھیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نے فرمایا اسی اپنے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہدایت رحمت دی روشنی پیارے نبی دی جو رسالت اسی پیارے نبی نو عطا فرمائی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔
شاہد بھی بنایا, مبشر بھی بنایا, وَنَذِيرًا اور جہنم تو ڈرانے والا بھی بنایا. نال فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ, داعی اللہ بنایا. اللہ نے پیارے محمد الرسول اللہ نو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, داعیاً الی اللہ اپنی مرضی نال اللہ دی طرف لوکاں نو نہیں بلاندا بلکہ بِإِذْنِ ہی, اللہ فرمایا میرے اذن نال میرے حکم دے مطابق لوگاں نو میرے وال بلاندا ہے. اے ہے نبی دا کم. لوگ تے بڑی دور نکل جاندے نے لیکن انہاں نو پتہ نہیں ہوندا کہ اے نبی دی ڈیوٹی کی ہوندی ہے. اور نبی دا کم اولاداں دینا نہیں ہویا کردا, نبی دا کم بگڑیاں بنانا نہیں ہویا کردا, نبی دا کم حاجت روائیاں مشکل کشائیاں کرنا نہیں ہویا کردا, نبی دا کم مشکل اندر گری ہوئی امت نو مشکل کشا دے راہ تے پان دا کم ہویا کردا ہے, مشکل کشا والے راہ والے چلان دا کم ہویا کردا ہے. نبی مشکل کشا دا راہ دسدا جے, نبی کرنے جناب بگڑیاں بنانے والے دا پتہ دسدا جے, نبی بارشاں وسان وال دا پتہ دسدا ہے, نبی جناب مشکلاں اندر گرے ہوئے انساناں نو جناب مشکلاں چوں نکالنے والے داتا دا پتہ دسدا ہے, داتا عرش والے دا پتہ دسدا ہے. اے نبی دی ڈیوٹی ہویا کردی ہے. الغرض میں دس رہا لوگو اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو وی سراج منیرا آکھیا گیا ہے. جویں لوگو سورج دی روشنی تا قیام قیامت رہے گی اسی طریقے نال نبوت دی روشنی بھی قیامت تک پھیلدی رہے گی. سبحان اللہ. ویکھو لوگو آئے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت رحمت دی روشنی نو تمام کرۂ ارضی دے واسطے پیام صبح لے کر کے آئے. میرے پیارے محبوب پیغمبر جو نبی رحمت دا نبی رحمت پیغام لے کر کے آئے. اور لوگوں پیغام کی سی اے بھی اللہ دے قرآن کو لو پوچھئے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغام اللہ دے قرآن وچوں بات دا پتہ لگیا کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو تواڈی طرف نازل ہویا ہے انو بلغ ما انزل الیک من ربک, انو اگے پہنچا دیو. فما میرے نبی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر انج نہ کیتا پھر رسالت دا تسی حق ہی ادا نہیں ہو کیتا. ہن گل واضح ہوئی. اللہ دے نبی پیغام لے کر کے آئے جڑا آسمان تو میرے محمد تے وحی دے ذریعے نازل ہویا او قرآن دی شکل اندر میرے نبی دے فرمان دی شکل اندر. او نبی رحمت جڑا پیغام لے کر کے آئے او پیغام ایک محلے واسطے نہیں, ایک شہر واسطے نہیں, ایک ملک واسطے نہیں, بلکہ اللہ کریم نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا سارے جہانہ واسطے. سبحان اللہ. اے ہے اللہ دے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے سارے جہانہ واسطے. نبی آیا جے ڈرانے والا بن کے, جہنم دی اگ تو ڈران والا نبی آیا جے. اور مقصد ولادت میرے نبی دا دنیا تے آنا, حضور دی مکی زندگی دا آغاز ہویا میرے نبی دا دنیا تے آنا. اللہ نے فرمایا لوگو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. لوگو تہاڈے کول آئی اللہ دی طرفوں روشنی, اللہ دی طرفوں نور آ گیا جے تہاڈے کول. نور کیڑا ہے؟ وکتاب مبین.
اے کتاب مبین، واہ تفسیری ہے، یعنی نور دی وضاحت ہو رہی ہے واہ نال، واہ تفسیری آئی، کیڑا نور آیا اللہ دی طرف لوگو تواڈے کول، وہ نور کتاب مبین، اے واضح کتاب ہے جناب، یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ یہ تو ہوں ترجمہ نہیں آتا، ایک تو تمہیں سارے میں حیران ہو جانا، ایت پڑھ کے پھر پریشان بھی ہو جانا کہ اگر ترجمہ تمہیں آتا ہوں میں اگے میں ٹر جاتا، پھر پتہ لگتا کی یہ بیان ہویا ہے۔ اصل ترجمہ کرنا وہ روح قائم نہیں رہتی جیڑی عربی زبان اندر پہلے موجود ہوتی ہے، جامعیت بڑی ہوندی ہے۔ ترجمہ بندہ ادھا گھنٹہ بھی کرتا رہے نا اس جملے دا، یہ مفہوم سمجھاندا رہے، لیکن او لطف نہیں آنا جیڑا عربی زبان دی گرامر اندر سمجھن والے بندے نو آندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ فرمائے دیکھو بندے بچارے صرف اتنی کتاب پر جناب گل پڑھ کے نا، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ تو اپنی مرضی دے مطلب نہیں جانے کہ اے فلاں نور ہے فلاں نور ہے، یہ دے تو مراد اللہ دے، اوے اللہ دے نبی نور، میرے نبی دا چلنا نور، میرے نبی دا بیٹھنا نور، حضور دی ولادت نور، میرے نبی دا دنیا تو جانا نور، میرے نبی دا جاگنا نور، حضرت دا سونا نور، میرے نبی دا نماز پڑھنا نور، حضور دی زندگی دا ہر فعل نورانی ہے، مشعل راہ میرے تواڈے واسطے، اور کون انکار کر سکتا ہے؟ مگر نور نور دا فرق، نور اے نہیں کہ اللہ دے نور چو نور، وہ اللہ دے وچوں کوئی حصہ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ابن اللہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی نور من نور اللہ ہو سکتا ہے۔ میرے ویر گل سمجھیا جے، اے نور آیا اے دے تو مراد کیڑا نور ہے؟ اس نور تو مراد ایک کتاب مبین ہے، اے واضح کتاب ہے، اور نال اگلی ایت اندر فرما دیتا کہ یادی بھی یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اے دے نال اللہ تبارک و تعالی لوگاں نو ہدایت دیندا ہے، کناں نو؟ من اتبع رضوانہ، جیڑا اللہ دی رضا مندی نو رضا سمجھ لوے، اللہ تبارک و تعالی دی مرضی دے مطابق اتباع کردا ہے، اللہ دے حکماں دے پیچھے چلدا ہے، سبل السلام، اے سلامتی والیاں راواں والے کتاب ہدایت دیندی جے۔ مگر اونوں جیڑا بندہ من اتبع رضوانہ، جیڑا اللہ دی رضا مندی چاہن واسطے اللہ دی منشا تے مرضی دے مطابق اس کتاب نو پڑھدا ہے، اس کتاب تے عمل کردا ہے، اپنی مرضی دیاں وچوں دلیلاں نہیں لبدا، اپنی مرضی دیاں راواں نہیں کڈدا کہ ہر ایت اپنی مرضی دے مطابق فٹ کیتی جاوے، نہ جویں اللہ دے نبی نے سمجھایا قرآن اوویں سمجھدا ہے، جویں صحابہ نے سمجھیا عمل کر کے وکھایا اسی طریقے نال سمجھدا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایت اندر بھائی یہ کتاب کی کر دی جنوں نور آکھیا گیا ہے، جنوں اے جدی وضاحت اندر نور دی وضاحت اندر کتاب مبین آکھیا گیا ہے، جنوں یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام آکھیا گیا ہے، وہی تے کتاب ہے نا، وَيَخْرُجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ فرمایا ایک کتاب اندھیریاں چو کٹ دیے، یعنی من الظلمات، ظلمات اندھیرے، فرمایا اندھیریاں چو وَيَخْرُجُهُمْ انہاں لوگاں نو اندھیریاں چو کٹ دیے کتاب کدھر؟ إِلَى النُّورِ، روشنی دی طرف، اے نور ہدایت دی طرف، بِإِذْنِهِ، تے جنوں اللہ چاہندا ہے۔ واہ قرآن سبحان اللہ، فرمایا بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ رہنمائیاں کر دیے کتاب کیڑے رستے دیاں؟ سیدھے رستے دیاں، مستقیم، صراط میں نہ رستہ
تے مستقیم سدھا یعنی سدھے رستے دی طرف رہنمائی ایک کتاب کر دیجئے. ہن وضاحت ہوئی بات دی. فرمایا قرآن مجید اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آئے لوگو نبیاں دے امام حضرت محمد رسول اللہ ہے جے کن حالات اندر ظلم دا دورہ سی. لڑائیاں ہی لڑائیاں, لڑکیاں نو لوگ زندہ درگور کر دیندے, قتل و غارت یعنی جوا تے شراب زناکاریاں دے اڈے چل دے. اس قدر لوگ دین تو بگانے ہو چکے سن. بت پرستی ان لوگ اندر آ گئی. بتاں نو اپنا اللہ دے قریب کرن دا وسیلہ تے ذریعہ بنا دے. کہندے لوگ یقربونا الی اللہ زلفا, اللہ دے کول مرتبے دے اعتبار نال سانو قریب کر دیندے نے. اللہ ڈائریکٹ ساڈی نہیں سندا. اے کافر تے مشرک لوگ دینی معاملات اندر مذہبی طور تے عقائد دے اعتبار نال اتنے بگڑ چکے سن. کہندے سن ڈائریکٹ اللہ کوئی نہیں سندا, اللہ ڈائریکٹ لبدا ہی کوئی نہیں. اللہ نو لبنا ہوے انہاں بتاں دے اگے, انہاں دی رب دے اگے ساڈی سندا نہیں, انہاں دی موڑدا نہیں, ساڈی انہاں اگے انہاں دی دھر درگاہ. انج دیاں باتاں کرن والے عقائد انہاں دے بالکل تباہ برباد ہو چکے سن. انہاں دے اخلاق باختہ ہو چکے سن, اخلاق بڑے بگڑ چکے سن, عادات اتوار انہاں دیاں بگڑ چکیاں سن. ظلم دا دورہ تھی. ان حالات اندر اللہ دی رحمت جوش اندر آئی. او واللہ ارسل رسولہ بالہدی. کیوں جی سمجھ آئی بات؟ اللہ دے قرآن چوں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگو اتنے عظیم کام واسطے اللہ نے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا. ہن دنیا نو بے قرار رکھن والے, او ظلم کرن والے ظالم لوگ, جابر لوگ او تے تڑپ اٹھے. او جناب اسے ویلے اے حیران ہی شزدر رہ گئے. کہندے نے کون ہے اے جڑا غریباں دا ماوا تے ملجا بن کے آ گیا ہے؟ کون غریب دا ہمدرد بن کے آ گیا ہے؟ وہ اپنی فرعونیت دی بقا واسطے مرنے مرانے تے تل گئے. اپنی فرعونیت دی بقا واسطے, اپنے ظلم تے جبر دی بقا واسطے وہ لوگ مرن مران تے تل گئے. حالانکہ پیارے نبی نے انہوں کچھ نہیں آکھیا سی, انہوں سیدھا رستہ دسیا سی. اے دے باوجود مرن مران تے اتر آئے. اللہ اللہ اللہ. جناب اللہ تبارک و تعالی نے جناب ایتھے مومناں نو یعنی فتح مندی ہمیشہ واسطے کامیابی دا مزدہ سنایا, کامیابی دیاں بشارتاں سنائیاں. اللہ نے فرمایا مومنو امت مسلمان دی بقا واسطے تسی لوگ ایک بنیادی حیثیت رکھ دیو. جس طرح عمارت بنائی جاندی ہے تسی لوگ بنیاداں اندر شامل ہو. بنیاد تو بغیر امانت عمارت بندی نہیں, عمارت ٹھہردی نہیں ہے. اسی طریقے نال فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے, اے دین دا میرے نبی نے پرچار کرنا ہے. انہوں منن والے ہون گے, انکار کرن والے بھی ہون گے. انکار کرن والے مومناں نو تکلیفاں بھی دین گے, پیارے نبی نو ظلم بھی کرن گے, حضرت حضور نو ستان گے بھی صحیح. اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. فرمایا ایک واری جیڑے رب کہہ دیندے نے نا اپنے رب نو ربنا اللہ, اے دے بعد او دے تے ڈٹ جاندے نے. ثم استقاموا انہاں تے اللہ تتنزل علیہم الملائکہ, آسماناں تو فرشتے گھلدا ہے جڑے انہاں نو کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف نہ کھاؤ ڈرنے دی لوڑ نہیں. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون.
اس جنت دیاں بشارتاں سن لو جڑا تانوں وعدہ کیتا جاندا ہے. اللہ فرماندا اگلی ایت اندر نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اسی انہاں دے دوست دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی. نالے اللہ کہندا ایمان والےو تکلیفاں نو سہ لو, تکلیفاں تے صبر کر لو میری توحید دی پرچار دی خاطر. اگر چمڑیاں ادھڑ جان تے ادھڑ جان, چمڑیاں لتھ جان تے لتھ جان, ذبح ہونا پوے تے ہو جاؤ, مگر ثم استقاموا اس جملے تے عمل کر کے تسی بھی کھا دیو. اللہ ڈائریکٹ ہی کہہ رہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تہاڈے واسطے وہی کچھ ہوئے گا جو تہاڈے نفس چاہن گے. تہاڈیاں مرضیاں دے مطابق میں تہاڈیاں مہمان نوازیاں کراں گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اگلی ایت اندر بنا نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. غفور رحیم بادشاہ دی طرفوں فرمایا ان میں رحمتاں ہون گیاں, مہمان نوازیاں ہون گیاں. اور نال اللہ نے سورت محمد اندر بھائی اے ایت جو تسا لوگ حامیم سجدہ دی جناب 30 اور 31 32 نمبر ایت سنیے ان الذین قالوا ربنا اللہ والی, اے دے بعد جناب سورت محمد دی ایت نمبر 47 سندیاں چلا جانا. 11 نمبر ایت اندر عجب انداز اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا سبحان اللہ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا, اللہ تے اونا دا دوست ہے جڑے ایمان لے آئے نے, اللہ دی مدد اونا دے نال. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ, جڑے کافر لوگ نے فرمایا انہاں دا اللہ کوئی مولا نہیں, کوئی مددگار نہیں. یہ کامیابیاں نے تے ایمان والے تہاڈے واسطے. اللہ نے فرمایا انہاں کافراں واسطے کوئی کامیابیاں والی بات نہیں. فرمایا کامیابیاں اے دنیا تے آخرت دیاں اے تہاڈے قدم چومن گیاں. اور نال ہی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فلا تخافوهم وخافوني ان کنتم مؤمنین. انہاں تو ڈرن دی لوڑ بھی نہیں, میرے تو ڈرو اگر تسی مومن ہو. دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. پست ہمت نہ ہو جایا جے, گھبرا نہ جایا جے. اللہ نے فرمایا نہ ڈرنے دی لوڑ ہے. فرمایا اگر تسی مومن ہو تو ہانوں ہی بلند کر دیتا جائے گا. اور اگے سورہ یونس دی 62 نمبر ایت اندر اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. دنیا تے آخرت اندر تہاڈے واسطے بشارتاں اللہ نے فرمایا ہے میرے کلمے تبدیل نہیں جو ہویا کر دے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بڑی وڈی کامیابی ہے. نال فرمایا ولا يحزنك قولهم, میرے نبی انہاں دیاں گلاں انہاں دیاں منہ دیاں باتاں تہانوں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان العزت للہ جميعا, ساری دی ساری عزت کیدے کول ہے؟ اللہ کول. فرمایا ساری عزت اللہ کول. والسمیع العلیم, تے اللہ نے سورہ منافقون دی ایت نمبر 8 اندر کیا خوب فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. واہ قرآن.
فرمایا اللہ واسطے عزت یا رسول واسطے یا پھر مومنہ واسطے عزت ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافق تے جان دے ہی نے یہ چ مزہ کتنا ہے, عزت کتنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی نو اس بات دا حکم دیتا ہے نا, دل مردہ دل نہیں ہے اس کو زندہ کر دوبارہ, دل مردہ دل نہیں ہے اس کو زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, میرے نبی نے عالم دنیا نو کی دیتا ہے. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں, حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں, حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں, جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے. حضور آئے تو امکانات ہستی بھی نظر آئے. تہذیب آئی, تمدن آیا, امن آیا, قرار آیا. حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی, نکھار آیا. یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر. اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا. حضور آئے تو یہ توقیر ہستی کا مقام آیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. ویکھنا میرے نبی نے جس معاشرے دی تشکیل دیتی ہے, لوگوں آئے میرے نبی کی لے کے آئے. حضور نے عالم اسلام نو کیا دیتا, اللہ نے میرے نبی دی ولادت بسعادت کر کے میرے نبی نو مبعوث فرما کے انسانیت ہی نہیں بلکہ اللہ نے سارے جہانات ساریاں مخلوقات کیا کرم فرمایا, کنج دا معاشرہ وجود اندر آیا میرے نبی دے آن نال. سننا ذرا توجہ, ایک صحابی میرے پاک محمد دا حضرت سعد نامی, اللہ اکبر اللہ, ایک عربی پاس نبی دے آمدہ, کالا جیا رنگ نام سعد جوان دا, او کے او حاضر پھر عرض سنام دا. پاک محمد سرور تائیں ادھر ویکھو حضرت سعد میرے نبی کو لے آ کے عرض کرتا ہے, کہندا یا حضرت جنی عمر لنگائی میں, کہندا یا حضرت جنی عمر لنگائی میں, ہو کے بے خبر ساری ضائع گوائی میں, دین اسلام تائیں قدر نہ پائی میں, ان جنت دی لوڑ میرے تائیں. سبحان اللہ, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گل سن کے فرماندے نے, نبی فرمایا جے ایمان لے آویں تو ہو کے مسلم پورا مومن بن جاویں تو, جنت دے وچ چھالاں مار کے جاویں تو, جنت کوئی دور تیتھوں نہیں. سن کے سعد حکم سچی سرکار دا, ہن دنیا دی لوڑ مینوں نہیں. سن کے سعد حکم سچی سرکار دا, نال شتابی کلمہ منہ تھی پکار دا, میں بنیا غلام ہن
سچی سرکار دا ہن دنیا دی لوڑ مینوں نہیں ہو کے تے مسلم پھرو عرض سناوندا شادی کراواں میرا دل ہے چاوندا تا پاک رسول اونوں آکھ سناوندا تو فلانے صحابی ول جائیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فلاں جگہ تے میرا صحابی رہندا ہے چودھری ہے اپنے جناب کاروبار والا ہے اپنے ڈیرے والا ہے زمین والا ہے صاحب جائیداد ہے جا جا کر کے اودے کولوں رشتہ طلب کر لے اے جاندا ہے سعد حضرت سعد جا کے اس بندے دے سامنے اپنی گل پیش کردا ہے کہندا اپنی بیٹی دا مینوں رشتہ دے دیو اللہ دے نبی نے مینوں گھلیا ہے او ہن بندہ اپنی بیوی کول جا کے کی کہندا ہے کہندا سونے نے گھلیا بندہ ایک کالے جے رنگ دا ساڈے کولوں او رشتہ او لڑکی دا منگدا کہندا سونے نے گھلیا بندہ ایک کالے جے رنگ دا ساڈے کولوں رشتہ او لڑکی دا منگدا بہت غریب آٹا گھرے نہیں ڈنگ دا تو دیں صلاح میرے تائیں آنکھ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے بھیجیا انہوں سچے نبی الائیے پر رنگ دا کالا اپنی بات سنائیے اور کوئی عذر ساڑھے تک نہیں آؤ سے ویلے اتنی گل سن دیئے ان لڑکی سن دے ہی دوڑ پہن دیئے اپنی ماں دے منہ تے ہاتھ رکھ کے کہن دیئے آنکھ دی عورت سانو یعنی آنکھ دی لڑکی اماں آنکھ دی لڑکی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نہیں کم ایمان دے کس طرح دا معاشرہ اللہ دے نبی تشکیل دیتا ہے بچی اگے ہو کے کہندی یہ لڑکی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نہیں اے کم ایمان دے اسی تے حکم بدے نبی سلطان دے ادھر کوئی لیاؤ مول نہیں سن کے بات جلدی نکاح رچا دیتا دے کے نکاح ساد گھرے پہنچا دیتا حکم رسول والا من کے دکھا دیتا کیسا پیارا معاشرہ تشکیل دیتا اسلام نے حکم رسول والا من کے دکھا دیتا لکھاں برکات ہو دیتا ہی بیوی جدو گھریں لے آیا سعد جوان سی جنگ رسول والا ہویا اعلان سی چک تلوار جلدی ہویا روان سی کوئی پرواہ کیتی نہیں اور جا کے میدان اندر تیغ چلائی ایک ایک دو دو وچ دی پار لنگائی یاد نہ رہ گی نویں دلہن بے آئی ہویا شہید اونلی جائیں لوگوں کا سمجھائی او واللہ زی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کری المشرکون للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده